کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ایک کھجور کا تنا جس پر سہارا لگا کر آپ ممبر بننے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے، پھر جب ممبر بن گیا اور آپ اس پر تشریف لے گئے، وہ کھجور کا تنا آپ کے فراق یعنی آپ کی جدائی سے رونے لگا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا جس سے اس کو سکون ہوا۔ یہ حدیث کا مشہور قصہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے فراق سے یعنی آپ کی جدائی سے رونے کی زیادہ مستحق ہے بنسبت اس طرح کے، یعنی امت اپنے سکون کے لیے توجہ کی زیادہ محتاج ہے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کا عالی مرتبہ اللہ کے نزدیک اس قدر اونچا ہوا کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی فضیلت اللہ کے نزدیک اتنی اونچی ہوئی کہ آپ سے مطالبے سے پہلے معافی کی اطلاع فرما دی، چنانچہ ارشاد فرمایا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ پاک تمہیں معاف کرے، تم نے ان منافقوں کو جانے کی اجازت ہی دی کیوں؟ تم نے ان منافقوں کو جانے کی اجازت دی ہی کیوں؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کا علو شان اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ آپ اگرچہ زمانے کے اعتبار سے آخر میں آئے، لیکن انبیاء کی میثاق میں آپ کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَإِن نوح وإبراہیم۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی فضیلت کا اللہ کے یہاں یہ حال ہے کہ مشرکین جہنم میں پڑے ہوئے اس کی تمنا کریں گے کہ کاش آپ کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ پتھر سے نہریں نکال دیں، تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا، کہ حضور کا یہ معجزہ مشہور ہے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ہوا ان کو صبح کے وقت میں 1 مہینے کا راستہ طے کرا دے اور شام کے وقت میں 1 مہینے کا طے کرا دے، تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ آپ کا براق رات کے وقت میں آپ کو 7ویں آسمان سے بھی پر لے جائے، 7ویں آسمان سے بھی پرے لے جائے، اور صبح کے وقت آپ مکہ مکرمہ واپس آ جائیں۔ صلی اللہ علیہ کا اللہ پاک ہی آپ پر درود بھیجے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دیں، تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ ایک بکری جس سے گوشت کے ٹکڑے آگ میں بھون دیے گئے ہوں، وہ آپ سے درخواست کرے کہ آپ مجھے نہ کھائیں اس لیے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ارشاد فرمایا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کفاروں میں سے زمین پر بسنے والا کوئی نہ چھوڑ۔ اگر آپ بھی ہمارے لیے بد دعا کر دیتے تو ہم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا۔ بے شک مشرکین نے آپ کی پشت مبارک کو روندا کہ جب آپ نماز میں سجدے میں تھے، آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کا بچہ دان رکھ دیا تھا، اور غزوہ احد میں آپ کے چہرے مبارک کو خون آلود کیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، اور آپ نے بجائے بد دعا کے یوں ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لی لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، جاہل ہیں۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی عمر کے بہت تھوڑے سے حصے میں کہ نبوت کے بعد 23 ہی سال ملے، اتنا بڑا مجمع پر ایمان لایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل عمر 1000 سال میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے کہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 تو صحابہ تھے، اور جو لوگ غائبانہ مسلمان ہوئے حاضر نہ ہو سکے ان کی تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث عرضت علی الامم میں ہے، رأیت سوادا کثیرا سد الافق، کہ آقا نے اپنی امت کو اتنی کثیر مقدار میں دیکھا کہ جس نے سارے جہاں کو گھیر رکھا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں،
قرآن پاک میں وما آمن معه الا قلیل، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اپنے ہم جنسوں ہی کے ساتھ نشست و برخاست فرماتے تو آپ ہمارے پاس کبھی نہ بیٹھتے، اور اگر آپ نگاہ نہ کرتے مگر ہم اپنے ہی ہم مرتبہ تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح نہ ہو سکتا تھا، اور اگر آپ اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے مگر اپنے ہی ہمسروں کو تو ہم میں سے کسی کو اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے۔ بے شک آپ نے ہمیں اپنے پاس بٹھایا، ہماری عورتوں سے نکاح کیا، ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا، بالوں کے کپڑے پہنے، عربی گدھے پر سواری فرمائی اور اپنے پیچھے دوسرے کو بٹھایا، اور زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو زبان سے چاٹا، اور یہ سب امور آپ نے توضع کے طور پر اختیار فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک آپ پر درود سلام بھیجے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔